ملک شام میرے عزیزو جو دور حاضر میں جس کو سیریا کہا جاتا ہے اس کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ میرے عزیزو آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ میرے عزیزو تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظالم کا انجام بہت برا ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی ظلم کر دیتا ہے نا، بے انتہا ظلم کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو مروا دینا، لوگوں کی جانیں لے لینا، اللہ کی مخلوق پر بے رحمی کرنا، ان کو ستانا، ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھانا، جب کوئی شخص ایسا ہو جایا کرتا ہے نا اسی مخلوق میں سے، تو پھر اللہ اس کو ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ ملک شام میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہی حالات وہاں کے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے میرے عزیزو، کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اور ملک شام تاریخ کے اندر آپ پڑھیں گے، کتابوں کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا، جو تاریخ کی پرانی کتابیں ہیں تو ملک شام جو آج کا ملک شام ہے نا، صرف یہ علاقہ نہیں بلکہ لبنان بھی اس کے اندر ہے، جارڈن بھی، فلسطین بھی، یہ پورا ایریا ہے میرے عزیزو۔ اور یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص دعا فرمائی ہے کہ اللہ ملک شام میں برکتیں عطا فرما۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 2 مرتبہ، اللہ کے رسول خود 2 مرتبہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہیں۔ میرے عزیزو یہ وہ جگہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کو یہاں قربان کیا ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تاریخیں آپ کو یہاں ملتی ہیں، یہ انبیاء سے جڑی ہوئی زمین ہے میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو اسلام کے اندر جو بڑے بڑے شہیدان اسلام ہوئے، جو غازیان اسلام ہوئے ہیں، ان کے مزارات بھی میرے عزیزو ملک شام کے اندر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہو، ایسی مقدس ہستیاں وہاں پر موجود ہیں میرے عزیزو۔ اور جیسے جیسے قیامت میرے عزیزو قریب آتی جائے گی، ملک شام سے بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ملک شام میں ہوگا، آپ وہیں پر میرے عزیزو نازل کیے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قیامت کی بہت ساری بڑی نشانیاں ملک شام سے ظاہر ہونی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے اس بات کی بھی، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، یا میرے عزیزو چھوٹا ظالم ہو یا بڑا ظالم ہو، ظالم ظالم ہی ہوا کرتا ہے۔ ظلم اگر کوئی کرے نہ کسی پر، بلا وجہ کسی کو اگر کوئی ستائے، اگر بات میرے عزیزو تفصیل میں جا کر کے کی جائے گی تو بات بہت لمبی ہوگی میرے عزیزو، لیکن یہاں سے یہ پیغام، یہ درس آپ لے کر کے جائیں، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، یہاں سے ہمیں اس بات کا معلوم ہوتا ہے میرے عزیزو کہ آپ اگر کسی پر ظلم کریں گے نا، آپ کسی پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑیں گے۔ آؤ کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے میرے عزیزو کہ جن کی حکومتیں پوری دنیا پر بھی رہی ہیں، آؤ میرے عزیزو کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے میرے عزیزو لوگوں کو ستایا ہے، انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، تکالیف پہنچائی ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا ہے، تو اللہ نے پھر ایسی پکڑ فرمائی ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص اپنے عہدے کا، اپنی ترقی کا، اپنی کامیابی کا، اپنے منصب کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ جب اللہ پکڑ فرماتا ہے، لوگوں کے پاس منصب آ جایا کرتے ہیں نا، منصب، کوئی یہ چھوٹا موٹا حاکم تو نہیں تھا نا کہ جس کو ملک چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے جو بن جاتے ہیں نا میرے عزیزو، گلی محلوں کا بھی اگر کوئی بن جائے گا نا، کچھ اس کو عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، تو پھر وہ لوگوں کا جینا حرام کرتا ہے، وہ ظلم و زیادتیاں بڑھا دیتا ہے، اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے میرے عزیزو۔ ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور بات کریں گے، ملک شام کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا، یہاں سے یہ پیغام، یہ سبق آپ لے کر کے جائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی منصب آئے، کوئی عہدہ آئے، ترقی اگر آپ کو ملے نا، تو آپ کی ذات سے، آپ کے اس منصب سے اللہ کی مخلوق کی مدد ہونا چاہیے، آپ کا وہ منصب اللہ کی مخلوق کے کام میں آنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے غریبوں کو ستانا شروع کر دیں، لوگوں کو مارنا شروع کر دیں۔ آج یہی ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، کوئی جیل میں ڈال رہا ہے، کوئی جھوٹے کیس میں پھنسا رہا ہے تو دوسرا چھٹا کر کے لا رہا ہے۔ وہ بڑے ظالم ہیں تو انہوں نے لوگوں کو میرے عزیزو زندہ دیواروں میں چنوا دیا، دیواروں پر لٹکا دیا میرے عزیزو۔ تو غلط کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا آپ اس کی جان لے لو گے، آپ اس کو مار دو گے۔ آپ اگر غلط کر رہے تو آپ کے خلاف آوازیں اٹھیں گی، یہ بات الگ ہے کہ لوگ جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں اپنی، لیکن میرے عزیزو ظالم پھر زیادہ دن تک نہیں رہتا ہے۔